الرحمن الرحیم۔ طلباء، آج کا یہ صحیح بخاری شریف کا جو سبق ہے کتاب الایمان کے تحت آگے حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو تراجم ابواب قائم کیے ان میں سے یہ ترجمۃ الباب ہے حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ایمان ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ جملہ افعال اور اعمال صالحہ کو ایمان کا جز قرار دیتے ہیں، تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایمان کا جز قرار دے کر جو ایمان کے اجزاء ہیں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، جبکہ دیگر جو ہیں وہ ہمارے احناف بزرگان دین وہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان کے متعلقات ہیں جن کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا۔ بہرحال حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، کہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایمان ہے، اور اس سے پچھلا باب جو قائم کیا تھا اس میں یہ کہا کہ من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ ایمان سے ہے یہ بات کہ آدمی اپنے بھائی کے لیے بھی وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ادھر من الایمان کو پہلے ذکر کیا تھا اور ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ کو بعد میں ذکر کیا، کہ ایمان سے ہے یہ بات کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو یہاں پر حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، ادھر من الایمان بعد میں ذکر کیا اور حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ذکر کیا۔ یہ ہے حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عربی ترکیب کے لحاظ سے عبارت تو درست تھی اگر یہ کہا جاتا من الایمان حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن لفظ کا بھی تقدیم جو ہے حب رسول سے پہلے من الایمان لفظ کی تقدیم بھی حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور غیرت عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس نے گوارا نہ کیا اور کس قدر اہتمام کیا، اور بتا دیا کہ حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان یہ ترکیب جو قائم کی ہے اس کی غرض یہ ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی چیز ہے، بلکہ حضرت امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرق بیان کرتے ہوئے کہ پچھلے باب میں من الایمان کو پہلے ذکر کیا تھا، ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ کو بعد میں ذکر کیا، اور یہاں پر من الایمان کو بعد میں ذکر کیا اور حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ذکر کیا۔ وہ فرماتے ہیں ایک تو اس لیے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تذکرہ آ جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک آ جائے، تو ایک عاشق صادق اور محب صادق کا کام بنتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا اہتمام کرے اور ذکر کو پھر مقدم کرے، پھر نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حلاوت، چاشنی اور لذت حاصل کرنے میں دیر نہ کرے، پہلے محبوب کا نام لے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو کلمہ تھا حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو من الایمان سے بھی پہلے ذکر کر دیا، لأن محبتہ ہی عین الایمان، اس لیے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یہ جزو ایمان ہی نہیں ہے، یہ تو اصل ایمان اور عین ایمان ہے۔ یہ حضرت امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ لولا ہوا ما عرف الایمان، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کسی میں نہیں ہے تو اس نے تو ایمان کی الف با بھی پہچانی نہیں ہے، اس نے ایمان کو نہیں پہچانا۔ اصل ایمان محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس لیے حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان یہ ترکیب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کی ہے۔ اور جو پچھلا باب تھا وہ اس کا اسلوب تو یہ کہتا تھا کہ ایمان سے یہ بات بھی ہے، ایمان سے یہ بات بھی ہے، ایمان سے یہ بات بھی ہے، تو اس میں تو یہ ترکیب ہونی چاہیے تھی من الایمان حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ترجمہ مطلب تو دونوں کا ایک ہی بننا تھا، لیکن حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتا دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک جس جملے میں ہو رہا ہو
وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نامی اس میں گرامی پہلے آنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو پہلے ذکر کر کے بتا دیا، یہ جس طرح دیگر چیزیں ایمان کی اجزاء بنتے ہیں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جزو ایمان نہیں بلکہ عین ایمان اور اصل ایمان ہے۔ جس طرح کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا غبریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا تھا کہ اللہ کی سرتا با قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی جو ہے وہ عین ایمان ہے، روح ایمان ہے، جان ایمان ہے۔ اس وجہ سے حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب میں جو عربی تراکیب ذکر کی اس کے اندر حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو من الایمان سے پہلے ذکر کیا، جبکہ من الایمان حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھتے تو پھر بھی عربی تراکیب درست تھی، لیکن محبت کا تقاضا یہ تھا کہ جب بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی ہو رہی ہے تو پھر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ذکر کیا جائے۔ اور حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمۃ الباب کے تحت 2 احادیث مبارکہ ذکر کی ہیں، حدیث شریف نمبر 14 صحیح بخاری شریف میں اور حدیث شریف نمبر 15، دونوں یہاں پر موجود ہیں۔ اگرچہ دونوں کا جو مطلب ہے وہ ایک ہی ہے، عبارت بھی ملتی جلتی ہے، لیکن سند دونوں کی مختلف ہے، بلکہ ایک جو حدیث پاک نمبر 14 ذکر کی وہ ایک سند کے ساتھ ہے، حدیث شریف نمبر 15 جو ذکر کی ہے وہ 2 اسناد کے ساتھ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے۔ تو یہ گویا کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت صحیح بخاری شریف میں 2 مرتبہ یہاں پر اکٹھی ایک ہی باب کے تحت آئی، اور پھر یہ ہے کہ 3 سندوں کے ساتھ ذکر کی ہے۔ اس قدر بھی اہتمام بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ کس قدر ضروری ہے۔ بہرحال صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 14 جو ہے اس میں دیکھا جائے راویان حدیث ہیں وہ 5 ہیں، اور یہاں پر جو ترجمۃ الباب کے ساتھ مطابقت کی بات ہے وہ دیکھی جائے تو وہ واضح ہے، بالکل ظاہر ہے کہ اس لیے کہ حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان فرمایا گیا، اور حدیث شریف کے اندر بھی یہی بات ذکر کی گئی، فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی، اور دوسری روایت میں ساتھ والناس اجمعین کا کلمہ کا بھی اضافہ ہے۔ تو اب یہ ترجمۃ الباب میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو ایمان قرار دیا گیا، حدیث شریف کے اندر بھی یہی کہا گیا کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ یہ ترجمۃ الباب کے ساتھ حدیث پاک کی مطابقت ظاہر ہے۔ اور جو راویان حدیث ہیں یہ اس حدیث نمبر 14 کے 5 رجال حدیث ہیں۔ پہلے حضرت ابو الیمان حکم بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تذکرہ بھی گزشتہ اسباق میں گزر چکا ہے، اور دوسرے حضرت شعیب بن ابی حمزہ حمصی جو ہیں ان کا تذکرہ بھی گزر چکا ہے، اور تیسرے راوی ہیں یہاں پر حضرت ابو الزناد جو ہیں یہ عبداللہ بن زکوان مدنی قریشی ہیں، اور یہ ابو الزناد بکسر زا پڑھنا ہے۔ ان کا تذکرہ پہلے اسباق میں نہیں ہو چکا۔ ان کے متعلق آتا ہے ان کی ایک یہ کنیت تھی، نام تو عبداللہ بن زکوان ہے، اور دوسری کنیت ابو عبد الرحمن بھی ہے۔ ان کے متعلق یہ بھی لکھتے ہیں امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کی امامت و جلالت پر اتفاق ہے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ تو انہیں امیر المؤمنین فی الحدیث کہتے تھے، یعنی یہ حضرت سیدنا ابو زناد رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہت بڑے محدث گزرے ہیں کہ انہیں بھی امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب ملا، اور حضرت ابو حاتم صاحب نے انہیں ثقہ کہا اور صاحب سنت کہا، اور حجت جنہیں بنایا جاتا ہے ثقہ راویوں کو ان میں سے یہ ایک حجت ہے، بطور حجت ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت لیث بن سعد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو زناد رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا، آپ کے پیچھے پیچھے 300 طلباء علم تھے جو علم اور فقہ اور شعر و شاعری کی مختلف اصناف کے حوالے سے آپ سے
علم حاصل کرنے کے لیے آپ کے پیچھے پیچھے ہوتے. اور یہ بات بھی حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے کہ اصح اسانید ابی ہریرہ ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ. یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سند آگے پہنچی ہے ان میں سے یہ سند جو ہے نا جس میں حضرت ابو الزناد حضرت اعرج صاحب سے لے رہے ہیں, حضرت اعرج صاحب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لے رہے ہیں, یہ اصح الاسانید ہے. حضرت ابو ہریرہ کی روایات کی جو سندیں ہیں ان سندوں میں سے یہ صحیح ترین سند ہے, اصح اسانید ابی ہریرہ. اس میں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر جو اتنی صحیح ترین سند ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, تو اس میں حضرت ابو ہریرہ سے حضرت اعرج صاحب نے لیا, ان سے آگے حضرت ابو الزناد صاحب نے لیا ہے. یہ بڑی مضبوط سند بن جاتی ہے. اور حضرت ابو الزناد صاحب نے لیا حضرت الاعرج صاحب سے. یہ چوتھے راوی ہیں ابو داؤد عبد الرحمن بن ہرمز. یہ تابعی ہیں, مدنی ہیں, قرشی ہیں, اور ان کی بھی ثقافت اور پختگی پر اتفاق کیا گیا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ اس حدیث شریف کے 5ویں راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, جن کا تذکرہ اور ذکر خیر پہلے گزر چکا ہے کہ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے جو زیادہ روایات نبویہ احادیث نبویہ جو آئی ہیں امت تک, وہ سب سے زیادہ احادیث نبویہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے آئی ہیں, اور 5374 احادیث نبویہ امت تک پہنچی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ مبارک جو ہے وہ گزشتہ سبق میں تفصیلی طور پہ کر لیا تھا. تو یہ روایت ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ فرماتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, والذی نفسی بیدہ, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ, تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اسے اس کے والدین اور اولاد سے زیادہ محبوب ہو جاؤں. جب تک مجھے سب سے زیادہ محبت نہیں کر لیتا, مجھے زیادہ محبوب نہیں بنا لیتا والدین سے اولاد سے, اس وقت تک جو ہے کوئی تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا. یہ ترجمہ حدیث شریف ہے. اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محبت کو باقی ساری مخلوقات سے زیادہ محبت کا تذکرہ کرتے وقت جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم ذکر فرمائی ہے. تو اس کے متعلق جو ہے وہ شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ یہ قسم جو ہے صرف بعد میں مذکور شے کی اہمیت بتانے کے لیے ہے کہ اس کے بعد جو بات کی جا رہی ہے وہ بڑی اہم ہے, بڑی ضروری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے قسم ذکر فرمائی. ویسے بھی جو قسم کا ذکر کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ قسم اٹھا کر جو بات کی جاتی ہے وہ زیادہ پختہ ہوتی ہے, بڑی اہم ہوتی ہے. اگرچہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جو ترجمان وحی خدا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام صادق و امین ہیں, لیکن قسم اٹھا کر قسم ذکر کرنا اس غرض سے تھا کہ بعد میں جو بات کی جا رہی ہے وہ بڑی اہم اور ضروری ہے, اس کو اہمیت دی جائے. اور وہ بات یہ تھی کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے وہ والدین اولاد سے بھی زیادہ محبت دل میں نہ رکھے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے. تو جو قسم ذکر فرمائی والذی نفسی بیدہ, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. ویسے تو یادی کا جو ترجمہ ہاتھ بنتا ہے, چونکہ ید کی نسبت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنا یہ متشابہات سے ہے, تو اس میں ایک موقف تو اہل علم کا یہ بنتا ہے کہ ان کی کوئی تعویل نہ کی جائے, اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ متشابہات جو ہیں ان کی تعویل کی جائے, لیکن ایسی تعویل نہیں ہونی چاہیے جو محکمات کے معارض ہو.
اور تیسرا بنتا ہے کہ ایسی تعویل بھی کر لی جائے جو محکمات کے معارض ہو جائے، پھر بھی کوئی حرج نہیں۔ تو یہ زائغین کا جو ہے وہ غلط لوگوں کا یہ موقف بنتا ہے۔ اصل یہی ہے کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان متشابہات کی ایسی تعویل جو ہے وہ کی جائے جو محکمات کے معارض نہ ہو، تو یہ سالم طریقہ کہا گیا اور متاخرین نے اسی طریقے کو لیا ہے۔ اور ایک بات یہاں پر یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ متشابہ چیزیں جو ہیں، متشابہ آیات ہیں، ان کا علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے یا کہ نہیں۔ اس میں اہل علم کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا علم عطا فرمایا۔ الرحمن علم القرآن بھی ہے، وعلمک ما لم تکن تعلم بھی ہے۔ اور پھر اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کہا جائے کہ متشابہات کا علم حضور بھی نہیں جانتے، پھر تو یہ ہوگا کہ خطاب لفظ چاہے، خطاب کا تو کوئی مقصد نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے یہی کہا جائے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متشابہات کا علم عطا فرمایا ہے۔ تو بہرحال یہ قسم ذکر فرمائی کہ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ تو یہ ہاتھ میں کہنے کی بجائے قبضہ قدرت میں کہا جائے، اختیار میں کہا جائے کہ جس ذات کے اختیار میں میری جان ہے، تو وہ ذات کون سی ہے؟ ذات خدا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ذات خدا کا جو ہے وہ قسم اٹھائی اور ذات خدا کے بارے بتایا کہ اسی کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ میں اس کی قسم ذکر کر کے یہ کہتا ہوں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اسے اس کے والد اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ زیادہ محبوب ہو جاؤں تو مومن ہو جائے گا، اگر مجھے زیادہ محبوب نہ رکھا گیا تو مومن نہیں ہوگا۔ اس میں تو اہل علم نے جو ہے وہ کہا ہے کہ یہاں پر دیکھا جائے تو محبت سے مراد ویسے تو دل کے میلان کا نام ہے، جھکاؤ کا نام ہے۔ شارحین حدیث کہتے ہیں محبت دو قسم کی ہے۔ ایک محبت ہوتی ہے طبعی اور جبلی، جس میں آدمی کو کوئی اختیار نہیں ہوتا، اور وہ محبت یہاں پر مراد نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان تو ایک اختیاری شے ہے، اور محبت جو طبعی اور جبلی ہوتی ہے اس میں تو اختیار نہیں ہوتا۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں پر وہ محبت مراد نہیں ہے۔ اور دوسری محبت ہوتی ہے جسے عقلی اور اختیاری کہا جاتا ہے، یعنی عقل کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے ساتھ محبت کی جائے، اور پھر ساری مخلوقات سے سب سے زیادہ محبت کی جائے۔ تو وہ اس اعتبار سے جو ہے یہ محبت یہاں پر عقلی اور اختیاری مراد ہے، اور یہ عقلی اور اختیاری محبت جو ہے یہ ہر لحاظ سے ضروری ہے۔ اگر جو ہے یہاں پر یہ مراد لی جائے حدیث پاک میں محبت عقلی اور اختیاری، تو پھر لا یؤمنو سے مطلق ایمان مراد ہوگا کہ اگر کوئی شخص اپنے عقل و اختیار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات، آپ کے مرتبے مقام کو جان کر آپ پہ ایمان نہیں لاتا، آپ کو محبوب نہیں رکھتا، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اس اہل علم نے کہا کہ اگر یہ محبت سے عقلی اور اختیاری مراد لی جائے تو پھر لا یؤمنو سے مراد کیا ہوگا؟ مطلق ایمان ہوگا۔ اور اگر حدیث پاک میں جو محبت ذکر کی گئی ہے اس محبت سے طبعی مراد لی جائے تو پھر ضرور ایمان سے مراد ایمان کامل مراد لینا ضروری ہوگا، کہ ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری مخلوقات سے زیادہ محبوب نہ جان لے۔ آپ کہیں گے کہ یہاں پر تو والد کا ذکر ہے، والدہ کا بھی نہیں ہے، تو اہل علم کہتے ہیں یہ تغلیباً والد کے ساتھ والدہ کا بھی ذکر ہے، والدین ماں باپ دونوں مراد ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ یہاں پہ والدین اور اولاد کا اگر ذکر ہے تو باقی مخلوقات کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ تو اس میں اہل علم کہتے ہیں، مشارحین حدیث کہتے ہیں کہ والدین اور اولاد جو ہوتی ہے بندے کے لیے بڑی عزیز ہوتی ہے، تو جب بندے کے لیے جو سب سے زیادہ عزیز ہے والدین اور اولاد،
ان کا تذکرہ آ گیا تو باقی مخلوقات کا بھی ضمناً جو ہے اس کے اندر شمار کیا جائے گا۔ گویا کہ مطلب یہ نکلے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے وہ ساری مخلوقات سے سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اور یہ محبت عقلی اور اختیاری جو ہے یہ تین اسباب اہل علم کہتے ہیں ہو سکتے ہیں جن کی بنیاد پہ لوگ محبت کرتے ہیں، وہ تین قسمیں ہو سکتی ہیں۔ تو ان میں کہتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے حسن و جمال کی وجہ سے، کسی کو خوبصورت سمجھتے ہوئے، حسین و جمیل جانتے ہوئے اس سے پیار اور محبت ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ جود و نوال، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں، حضور کا جود و کرم ہے، اس کو دیکھتے ہوئے محبت کا ہو جانا، اور تیسرے فضل و کمال کہ بندے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو فضیلت، عظمت اور شان دی اور کمال عطا کیا، یہ تین قسم کے اسباب ہو سکتے ہیں کسی سے بھی محبت کے۔ تو اہل علم کہتے ہیں یہ تینوں اسباب بتمامہا اور بکمالہا جس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں پائے جاتے ہیں اور کسی مخلوق میں نہیں پائے جاتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال جیسا اور کسی کا حسن و جمال نہیں ہے، حضور کے جود و نوال جیسا اور کسی کا جود و نوال نہیں ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضل و کمال جیسا اور کسی کا فضل و کمال نہیں ہے۔ یہ امام بدر الدین عینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ یہ تین چیزیں جو ہیں جس قدر حضور کی ذات میں پائی جاتی ہیں اور کسی میں نہیں پائی جاتی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں یہ تینوں اسباب اعلیٰ درجہ کمال پر موجود ہیں کہ کسی مخلوق میں اس درجہ تو کیا اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر وصف میں بھی ممتنع النظیر ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مثل کوئی نہیں ہے، کسی وصف میں کسی مخلوق کی بتمام ہی شرکت محال ہے۔ جس طرح علامہ بصیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فی غیر منقاسم، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوبیوں میں، محاسن میں ہر طرح کے شریک سے منزہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جو جوہر حسن پایا جاتا ہے، جوہر حسن پایا جاتا ہے، وہ غیر منقسم ہے، حتیٰ کہ حضرت محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت مرآت جمال و کمال اوس، کہ حضور اقدس خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو ہے اللہ عز و جل کے جمال و کمال کی آئینہ ذات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو اوصاف اور کمالات عطا فرمائے ان کی کوئی مثال نہیں ہے۔ جس طرح کہ اللہ حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسا تو اور رب تعالیٰ نے کسی کو پیدا نہیں کیا، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں محبت کے تینوں اسباب بتمامہا بکمالہا پائے جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے تو کسی اور میں یہ اسباب پائے نہیں جاتے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ ذات بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، اور سب سے زیادہ لائق محبت، لائق احترام، لائق تعظیم و تکریم ذات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ تو اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان جو ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، اور عقلی اور اختیاری محبت میں سب سے زیادہ مخلوقات میں لائق محبت ذات جو ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور پیار نہیں کرتا
اس کو حقیقت میں نہ اپنے ساتھ پیار ہے نہ اپنے والدین بال بچوں کے ساتھ پیار ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جو لائق محبت ہے سب سے زیادہ ذات وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر ان سے پیار نہیں ہے تو ان سے نچلے درجے میں جو محبت جن سے کی جاتی ہے کی جانی چاہیے، ان سے محبت وہ کیسے کرے گا؟ اگر اعلیٰ شے کی محبت نہیں کر سکا تو ادنا کی محبت تو کیسے رکھ سکے گا؟ تو لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہے وہ اصل ایمان ہے، عین ایمان ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے مراد جو ہے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو منزلت اور مرتبہ اور مقام ہے اس کو تسلیم بھی کرنا، تعظیم و تکریم بجا لانا، یعنی خالی محبت مراد نہیں ہے۔ حضرت قاضی یاد مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی کلام سے یہی ظاہر ہے کہ آپ نے جو فرمایا کہ ان حقیقت الایمان لا تتم الا بہ، حقیقت ایمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ ایمان کی حقیقت وہی پائے گا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرے گا۔ لا یصح الایمان الا بتحقیق انافت قدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومنزلتہ علی کل والد و ولد و محسن و متفضل، کہتے ہیں کہ ہر ایک سے بڑھ کر اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قدر و منزلت یا محبت نہیں کو جانتا اس کا ایمان نہیں ہو سکتا۔ ومن لم یعتقد ذلک واعتقد سواه فلیس بمؤمن، حضرت قاضی یاد مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کی شرح میں لکھا کہ جو یہ اعتقاد تعظیم رسول کا، محبت رسول کا، احترام رسول کا نہ رکھے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر ایک یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قول مبارک ذکر کیا عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں کہ آپ نے فرمایا تھا ما کان احد احب الی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا اجل فی عینی منہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ محبوب میرے نزدیک اور کوئی نہیں ہے، میری نگاہوں میں سب سے جلیل القدر اور قابل تعظیم و تکریم ذات حضور کی ذات ہے۔ اور فرماتے تھے کہ میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روب اور جلال کی اور ان کی تعظیم و تکریم کے پیش نظر آنکھیں بھر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ نہیں سکتا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی یہاں پہ ملتا ہے۔ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت احب الی من کل شیء الا من نفسی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں سوا اپنی جان کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفسک یا عمر، کہ اے عمر کیا تیری جان سے میں زیادہ پیارا نہیں ہوں؟ تو پھر کہا حضرت عمر نے من نفسی، آقا حضور اب تو آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ یہاں تو حضور نے فرمایا تھا الآن یا عمر، اے عمر اب ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو اس حدیث شریف میں جو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی جس محبت کا ذکر کیا وہ ایک محبت طبی کا ذکر تھا، محبت عقلی اور اختیاری جو ہے وہ تو سب سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی ہو سکتی ہے۔ محبت طبی جو ہوتی ہے وہ کبھی کسی کا رجحان اور دل کا جھکاؤ میلان جو ہے اپنے والد کی طرف ہو سکتا ہے، والدہ کی طرف ہو سکتا ہے، کسی لمحے اولاد کی طرف ہو سکتا ہے، تو وہ طبی محبت جو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کے دل میں اپنی ذات کی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ خاص سے وہ بھی نکال دی، اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں عقلی اور اختیاری محبت تو پہلے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری چیزوں سے اپنی جان سے بھی زیادہ تھی، تبھی محبت جو تھی وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرما کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے ان کی ذات کی نکال کر انہیں ان کی ذات کو فانی بنا کر اپنی محبت کو باقی بنا دیا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم تھی۔ تو بے شک حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں انہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تھی یقیناً وہ لائق تقلید ہے، قابل تحسین ہے، قابل تقلید ہے۔ تو ان کی محبت جو تھی وہ
صرف محبت نہیں تھی، وہ تعظیم کے اعتقاد کے ساتھ محبت تھی۔ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے مسئلہ کہ اگر کوئی صرف محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور حضور کی تعظیم نہ بجا لائے، احترام نہ بجا لائے، وہ محبت مراد نہیں ہے۔ محبت سے مراد محبت اعتقاد تعظیم کے ساتھ جو محبت ہوگی وہ محبت مراد ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق لکھتے ہیں کہ لا شک ان حظ الصحابہ رضی اللہ عنہم من ھذا المعنى اتم لان المحبۃ ثمرۃ المعرفہ وهم بقدرہ ومنزلۃ عالم۔ کہتے ہیں چونکہ حضور علیہ السلام کے مرتبے مقام کو جتنا کو زیادہ جانتا ہے اسی قدر اس کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بڑھ کر اور کون مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور کے مرتبے مقام اور شان کو جان سکتا تھا؟ انہوں نے تو تربیت ہی نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں لی، اس لیے ان کی محبت جو ہے وہ باقی میں سے سب سے زیادہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ انہیں نصیب ہوا۔ تو بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ اختیاری طور پر تو ہر لحاظ سے ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ ہونا ضروری ہے، اور محبت طبی جو ہے وہ بھی کوشش ہونی چاہیے کہ حضور علیہ السلام کا ذکر مبارک زیادہ کیا جائے، حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ کی تعظیم و تکریم سے اتباع کی جائے، حضور علیہ السلام کے اقوال احوال، حضور کے اوصاف و کمالات، ان کی زیادہ معرفت، زیادہ ذکر، زیادہ معلومات کی جائے، تاکہ طبی طور پر بھی دل کا میلان کہیں آگے پیچھے نہ جائے، حضور علیہ السلام کی طرف ہی دل متوجہ رہے۔ جس طرح کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو دل کی تعریف یہ کی ہے کہ جس میں یاد رسول اور یاد محبوب ہو وہی دل ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ یہاں پر جو ہے وہ محبت عقلی اور اختیاری جو ہے وہ مراد لی جائے، پھر تو لا یؤمن سے مطلق ایمان مراد ہوتا ہے کہ جو عقل اور اختیار سے محبت ہونی چاہیے وہ سب سے زیادہ حضور علیہ السلام سے ہی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ اور کسی سے ہو تو پھر ایمان گویا کہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور محبت سے مراد اگر محبت مطلق مراد لی جائے تو پھر یہاں پر لا یؤمن سے مراد جو ہے وہ ایمان کامل ہے۔ وہ خلاصہ یہ نکلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو والدین سے، اولاد سے، تمام لوگوں سے بڑھ کر، جس طرح کہ حدیث شریف نمبر 15 جو کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ مجھے اپنے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ جان لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے اور آپ سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کامل محبت کی توفیق عطا فرمائے اور دل و جان سے تعظیم و تکریم بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔